السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے رمضان شریف آپ تمام فقراء کو صحت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گزر گیا، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے فقراء نے عید بہت اچھی طرح گزاری۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے، اور اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ پاک پوری انسانیت کو جو ہے اسے چھٹکارا حاصل کروائے۔ تو تمام فقراء سے التماس ہے کہ اپنی مناجات خلوتوں میں اور جلوتوں میں دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس وبا سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں جو یہ فلسطین کا سانحہ ہوا، یہ بہت ہی دکھ کی کیفیت پورے عالم اسلام پر طاری ہے۔ یقین جانیں کہ عید میں بھی فلسطین کے مسلمانوں کا ہی خیال رہا کہ اللہ پاک ہم سب کا جو ہے ایمان جو ہے وہ بیدار فرمائے، اور اللہ ہم تمام مسلمانوں میں اتفاق جو ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ اتفاق فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں سب کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جس طرح ایک زنجیر کے اگر آپ دیکھیں، زنجیر کے نگ جو ہے ایک دوسرے میں پروئے ہوتے ہیں تبھی زنجیر بنتی ہے، تو اسی طرح یہ ممالک ساتھ ساتھ پروئے گئے، اور ایک زنجیر کی صورت جو ہے یہ اختیار کر جاتی ہے، بشرط یہ کہ اگر ان میں اتفاق رہے، اور اللہ پاک ان تمام ممالک کی جو ہے قوت ایمانی کو بیدار فرمائے۔ تو اب یہ لوگ منتظر ہیں جی ابابیلیں آئیں گی اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی مدد آئے گی تو یہ کام ہوگا۔ بھئی اللہ پاک کی مدد یہی تو ہے کہ اللہ پاک نے آپ سب کو ساتھ، تمام ممالک کو ساتھ ہی کر دیے، اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے؟ ایک زنجیر کی صورت ہے، اب مسلمانوں نہیں کرنا ہے، اتفاق ہوگا تو برکت ہوگی اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بہت ہی تکلیف اور دکھ کی کرب کی کیفیت سے ہم لوگ گزرے ہیں یہ اس عید کے اندر جو ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچوں کی ماشاءاللہ قوت ایمانی دیکھیں، کمال ہے، اللہ پاک ان کو جو ہے جزائے خیر دے۔ مسجد اقصی میں بیٹھے بھی یہی کہہ رہے ہیں کا مارون، کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیج رہے ہیں، اتنے ٹف حالات کے باوجود بھی اللہ پاک ان کا ایمان سلامت رکھے، اللہ پاک جو ہے فلسطین کو آزاد فرمائے۔ بس
یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان جو ہے اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ بہت مشکل والا حالات آ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم ماشاءاللہ ہر چیز میں عالم فاضل ہیں سوائے دین کے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. پتہ نہیں ہم مسلمان کیوں سو گئے. اللہ پاک ہمارے غیرت ایمانی کو جو ہے وہ بیدار فرمائے. اللہ اکبر. اچھا جی, آج پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک سے. جو شخص غذا زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت میں خلل آ جاتا ہے اور اس کی جان پر ایک بھاری بوجھ پڑ جاتا ہے. جس شخص کا نفس دنیا کے اسباب حاصل کرنے میں بخل کرتا ہے تو اس کی عقل کمال کو پہنچ جاتی ہے. جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے جو اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو وہ فضیلت کی جامع صفت حاصل کر لیتا ہے. جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے, اور جو شخص بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی خواہشات نفسانی کو مغلوب کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گفتگو چل رہی تھی بابا معراج دین سے. بابا معراج دین رحمت اللہ علیہ کی ملاقات سے اس فقیر نے کافی موتی اکٹھی کی ہے. تو مسکین پور شریف کے اجتماع میں اس فقیر نے اپنے حضرت جی سے بابا معراج دین رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا ذکر کیا اور اجازت چاہیے کہ حضرت جی یہ فقیر حضرت خواجہ خان محمد جو اس وقت حیات تھے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے. تو کیونکہ حضرت جی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ فقیر جو ہے موتی اکٹھے کرنا چاہتا ہے. حضرت جی نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اظہار فرمایا کہ وہ تو ہمارے اپنے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, ملیں, ضرور ملیں, اور اس فقیر کا بھی جو ہے سلام عرض کیجیے گا. تو مسکین پور شریف کے اجتماع کے بعد اصل میں یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ واقعات کو ساتھ کے ساتھ ملایا جائے. جیسے بابا معراج دین ہے تو ان سے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی سامنے آ گئی, تو آپ لوگوں کو وہاں اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آج ہم جو دریائے عشق کے سمندر میں ڈوبیں گے تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب خان کا سراجیہ کے ساتھ اس سمندر کے اندر جو آج ہم چھلانگ لگائیں گے اور ڈوبنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سمندر کے جو موتی اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قصہ مختصر, یہ فقیر نے بابا معراج دین سے ایڈریس لیا. ایڈریس سمجھنا بہت آسان تھا کیونکہ اس فقیر کے جو والد محترم ہیں ان کا ننیحال جو ہے وہ میاں والی سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ فقیر یہاں سے ملتان سے نیو خان کے اڈے سے 12 بجے کا ٹائم آخری چلتا ہے, وہاں سے بیٹھا اور صبح پہنچ گیا میاں والی شہر. تو میاں والی میں موتی مسجد کے ساتھ ہی فقیر کے جو رشتہ دار رہتے ہیں, تو اللہ پاک نے نماز وہیں پہ نصیب فرمائی. تو وہاں کے امام مسجد سے فقیر ملا, انہوں نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا, تو بتایا کہ حضرت اس طرح جو ہے خواجہ خان محمد صاحب کی زیارت کا ارادہ ہے,
تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اس فقیر کا تعلق بھی حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے. تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ امام مسجد کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے اس موتی مسجد کے اندر. کبھی آج تک اس طرح کی گفتگو کا جو ہے کبھی بنا ہی نہیں سسٹم. تو پھر انہوں نے فرمایا بیٹا یہاں سے آپ کو آسانی رہے گی ٹرین کے ذریعے, آپ ٹرین کے ذریعے چلے جائیں تو بہت زیادہ آسانی رہے گی. تو فقیر نے کوئی تھوڑا ریسٹ کیا وہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کے گھر پہ. اسٹیشن آ گیا, اسٹیشن سے ٹکٹ کروائی اور ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا. تو ٹرین اپنے مخصوص ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ تھی. تو فقیر ٹرین میں بیٹھا اور خانقاہ سراجیہ کے اسٹاپ پہ اتر گیا. اور وہاں لوگوں سے پوچھا تو ایک فقیر نے اشارہ کیا کہ بھئی ایسے آپ چلے جائیں مشرق کی طرف تو آگے آپ کو خانقاہ سراجیہ جو ہے وہ نظر آ جائے گی. تو یہ فقیر چلتا گیا, سوچتا جا رہا تھا کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کیسے ہوں گے, دامت برکاتہم عالی. اس ٹائم حضرت صاحب حیات تھے تو اس لیے یہ فقیر دامت برکاتہم عالی کہے گا اس وقت کے لحاظ سے, کیونکہ اب ہم یہ 21-22 سال پہلے کی بات ہے تو اس ٹائم پہ جا رہے ہیں. فقیر چلتا رہا. تو جب دور سے مسجد کے جو خانقاہ کے ساتھ مسجد ہے اسے گنبد نظر آئے, بڑی خوشی کہ فقیر کا اندازہ صحیح رہا کہ یہ ٹریک صحیح جا رہا ہے, راستہ صحیح ہے یہ والا ہی. تو جب فقیر خانقاہ پہنچ گیا تو خانقاہ کی جو مسجد ہے اس میں اللہ پاک نے بڑی اٹریکشن رکھی ہے. آپ فقراء میں سے اگر کسی کو اللہ پاک نصیب کرے وہاں جانا, بڑی خوبصورت مسجد ہے, بہت خوبصورت اور بڑی اٹریکشن ہے مسجد کے اندر. فقیر وہاں فقراء سے ملا, سلام دعا ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھیں, حضرت صاحب ابھی تشریف لائیں گے. تو فقیر نے پوچھا کہ حضرت صاحب کی جو کمرہ ہے اور آنے کا راستہ ہے وہ کون سا؟ انہوں نے فرمایا یہاں سے صاحب یوں آئیں گے اور یہاں سے یوں گزرنا ہے. تو فقیر سے چوکٹ پہ بیٹھ گیا کمرے کی. تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب تشریف لائے, اس کمرے میں بیٹھ گئے اور کافی علماء کرام بھی تشریف لائے ہوئے تھے. فقیر اتنا علماء کرام کو نہیں جانتا تھا, لیکن آج بھی جب فقراء وہ نظر آتے ہیں علماء کرام تو محسوس ہوتا ہے کہ یار ان سے پہلے ملاقات ہوئی ہے. تو لگتا ہے کہ ان علماء کرام کو اس فقیر نے وہیں پہ دیکھا تھا. تو سب وہیں بیٹھ گئے گھٹنے ٹیک کے, جیسے دو زانوؤں کے بیٹھ گئے. فقیر بڑا حیران ہوا کہ یار حضرت کی خانقاہ میں ایسے بڑے جید علماء کرام موجود ہیں, فقراء موجود ہیں, اور یہ فقیر تو اپنے آپ کو تو ایسا سمجھا تھا جیسے گندگی کا ڈھیر ہو, کیونکہ یہ فقیر تو دنیاوی تعلیم کا جو ہے وہ تھا. اور فقیر پہلے حضرت صاحب کو دیکھتا ہی رہ گیا, کیونکہ فقیر کے جو دادا جان کا کلچر بھی وہی والا ہے جو حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم عالی کا تھا, کہ بہت سادہ سی تہبند اور سفید رنگ کا کرتا مبارک, اوپر 5 کلا ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس پہ جو ہے پگڑی مبارک, جس طرح ہمارے میاں والی کے بزرگان پہنتے ہیں ایسا اسی سٹائل سے پگڑی پہنی ہوئی تھی. اور آنکھوں میں موٹے شیشوں والا چشمہ پہنا ہوا تھا. اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حضرت صاحب کی قریب کی نظر کمزور ہے. تو فقیر کو یہ اندازہ ہو کہ حضرت صاحب کا اتنا مطالعہ کیا ہے کہ حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں حضرت صاحب کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ حضرت صاحب نے بہت مطالعہ کیا وہ اپنی زندگی میں. یہ فقیر کی آبزرویشن تھی, اللہ پاک کا منہ بے معاف فرمائے. حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے, 4 پہیے رکھی ہوئی تھی اس پہ بیٹھ گئے حضرت صاحب. فقیر تمام علماء کرام اور وہاں فقراء کو دیکھتا رہا. سب فقراء جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ مراقبے میں بیٹھ گئے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر فقیر اور عالم جو ہے وہ اپنے اپنے اسباق کی طرح متوجہ ہیں,
اور حضرت صاحب اس طرح ایک ساقی کا رول ادا کر رہے ہیں کہ ان کے پیمانوں کو بھرتے جا رہے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، تو اس میں خاموشی ہے. خاموشی کے ساتھ اپنے لطائف توجہ ہے، کیونکہ یہ جو سلسلہ انعکاسی ہے کہ جو شیخ کی خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ منتقل ہوتی ہیں فقراء کے اندر. اب جیسے ایک فقیر ہے، اس کو شہوت اگر زیادہ ہے تو وہ جب اس مجلس میں آئے گا اپنے شیخ کی تو وہ اپنے لطیفہ قلب کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائے گا. اور اس فقیر آپ کو اس کی مثال بڑی آسان سمجھاتا ہے کہ بچپن میں ہم جب دھوپ کے سامنے ایک عدسہ رکھتے تھے تو لائٹ کنورج ہو کے ایک پوائنٹ پہ مرکز ہو جاتا تھا، تو ہم نیچے نا کوئی کاغذ یا لکڑیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتے تھے اور اس کو جو ہے نا وہ آگ لگا دیتے تھے اس سورج کی روشنی سے. ایک پوائنٹ پہ اس مرکز کیا روشنی کو تو وہ جو ہے فوراً آگ پکڑ جاتا تھا. تھوڑی دیر بعد نا کاغذ ہوتا تھا، چھوٹی لکڑیاں ہوتی تھیں، میں نے سورج کی جتنی بھی جو لائٹ ہے اس کو ایک پوائنٹ پہ مرکز کر کے وہ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اس کی شدت بڑھ جاتی تھی لائٹ کی، جس پہ آج کل بڑا ورک ہے. کئی علاقوں میں تو اب ایسے جو ہے وہ سولر ہیٹر آ گئے جس میں روشنی کو ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر کے اس چیز کو گرم کیا جاتا ہے. اس میں بھی اس سلسلے میں اس فقیر نے یہ آبزرو کیا کہ حضرت صاحب کی جو ہے جیسے لطیفہ قلب کی جب وہ جو متوجہ ہوا ہے تو ایسے وہ روشنی کنورج ہو کے وہ اس کے دل پہ آتی ہے اور دل کو جو ہے وہ اس کے اندر جو شہوت کی جو ہے اگر وہ غلبہ ہے تو اس کو جلا ڈالتی ہے. اللہ اکبر. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شہوت جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ اپنے مشائخ عظام سے جب سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے جتنے بھی جو لطائف ہیں ہر لطیفے کے ساتھ ایک جو ہے پوائنٹ کے ساتھ ہماری ایک بیماری چمٹ جاتی ہے، پھر وہ شیخ جو ہے اپنی توجہات کے ذریعے اس کو جلا ڈالتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شریعت پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ فقیر تو یہی دیکھتا رہا کہ حضرت خواجہ خانم صاحب سے وہ جو روشنی کی ہے، جو فیض ہے، جو اس طرح کی جو کیفیت وہ ٹرانسفر ہو رہی تھی، ان کے پیمانے بڑھتے جا رہے تھے. کئی فقراء پہ جذب طاری ہو گیا، کئی رو رہے ہوں. بڑی ایک عجیب سما تھا وہ. آج بھی فقیر جب سوچتا ہے تو ایسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کس طرح حضرت صاحب اپنی توجہات سے ان کے پیمانے بھر رہے تھے. خیر اس فقیر نے کیونکہ بابا معراج مین نے پرچی کا کہا ہوا تھا کہ پرچی پہ لکھ کے زیادہ آسانی ہو جائے گی، حضرت صاحب گفتگو زیادہ نہیں فرماتے، تو فقیر نے اپنا تعارف تھوڑا سا اس پہ لکھ دیا اور آنے کا مقصد لکھ دیا اور حضرت کے آگے پرچی پیش فرما دی. تو حضرت صاحب نے بڑی کن اکھیوں سے وہ جو ہے اس فقیر کی طرف دیکھا اور جو ہے وہ پرچی پڑھی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لے کے آئے اور کن اکھیوں سے دیکھتے تو فقیر کو بڑی خوشی ہوتی تھی. حضرت صاحب کی جو نگاہ کے دیکھنا جو ہے انداز، حضرت صاحب نے اس پہ کچھ نصیحتیں لکھ دی. آج بھی جو ہے وہ پرچی تو خیر محفوظ نہیں رکھ سکا فقیر، لیکن نصیحت مبارکہ جو ہے وہ میں فقیر آپ کو عرض کرتا ہے. ایک جو حضرت صاحب نے نصیحت فرمائی وہ تھی مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کا پڑھنے کا حضرت نے فرمایا کہ یہ لازمی اس کو جو ہے وہ مطالعے میں رکھیں. یہ فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حضرت صاحب نے تو بہت پیارے انداز سے لکھا تھا، لیکن اب اس فقیر کو یاد نہیں کہ تو کتنا عرصہ وہ گزر گیا ہے. لیکن حضرت صاحب کی نصیحت اس فقیر نے دیکھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں تو اس میں مکتوبات کی جو جلدیں ہیں
جو حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نے لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کو فقیر بتاتا بھی جائے گا ساتھ ساتھ کہ پہلی جلد جو ہے اس میں 171 جو ہے مکتوبات کا اردو ترجمہ ہے. اس کے بعد جو ہے دفتر اول حصہ دوم 171 سے 313 کا اردو ترجمہ ہے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر دوم کا اردو ترجمہ اور دفتر سوم. یہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارہ مجددیہ کراچی سے جو ہے یہ شائع ہوئے. تو آپ تمام فقراء یہ 4 بکس لازمی لے لیں مکتوبات شریف کی. یہ بہت کمال ہے. تو یہ فقیر صاحب بتاتا بھی آپ کو اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ایک تو حضرت صاحب نے مکتوبات شریف کا فرمایا, دوسرا رابطہ شیخ کہ یہ سلسلہ جو انعکاسی ہے اس میں رابطہ شیخ کی بہت اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے صاحب نے ختم نبوت کا فرمایا کہ ختم نبوت کے کام میں بندے کو لازمی حصہ لینا چاہیے. سب سے افضل چیز تو جان ہے اور دوسری ہے مال. ان 2 ہی چیزوں پہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ جنت لکھی ہے. کیونکہ اللہ نے جو بندے کے ساتھ سودا کیا ہے وہ اس کی جان اور مال کا کیا ہے. اگر آپ جان نہیں لگا سکتے تو اپنے مال کے ذریعے جو ہے وہ خدمت کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک قبول فرمائے. تو یہ راہ ایسی ہے کہ اللہ پاک سے بس یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اگر ایک پانی کا قطرہ بھی جو ہے جس طرح ہے اس طرح بھی اگر ہماری جو ہے خدمت قبول فرما لے, ہمیں اپنے دین کی جو ہے نا سمجھ عطا فرمائے اور ہم سے اللہ پاک کام لے دین کا. دنیا کے تو ہم کام کر ہی رہے ہیں, ایسے خواہ نفسا نفسی کے دور چل رہے ہیں, دنیا کی نفسا نفسی میں گم ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دین کا کام لے. تو یہ صاحب کی 3 نصیحتیں تو فقیر کو خاص یاد ہیں. پھر وہاں سے ہم مسجد میں آئے, میرے خیال میں نماز عصر کا وقت تھا, اللہ کو بخش معاف فرمائے. نماز پڑھی, حضرت صاحب نے ختم خواجگان کروایا. ایک جو اس فقیر نے وہاں چیز دیکھی کہ حضرت صاحب نے ہم سب کو جو ہے کرنجوا کے بیج ہوتے ہیں, یہ ہر پنساری سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. کوئی پنسار اسٹور نزدیک ہے تو وہاں سے آپ کو کرنجوا کے بیج مل جائیں گے. تو وہ دانے بیج کے ہمیں ایسے تھوڑے سے ایسے ہر فقیر کو تھوڑے تھوڑے بیج عطا فرمائے اور ختم خواجگان فرمایا. تو ہماری کچھ تسبیحات ہوتی ہیں ختم خواجگان میں, اور اس کے تسبیحات کے اندر ہر جو ہمارے مشائخ عظام ہیں ان کے ساتھ ایک تسبیح مخصوص ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس سلسلے میں جو نئے آنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ختم خواجگان میں مختلف تسبیحات, مختلف ہمارے جو خواجگان ہیں ان کے ساتھ منسوب ہیں اور اس معمولات میں جو ہیں فقراء کے ہیں. تو صاحب نے وہ ختم خواجگان کروایا. کرنجوا کے بیج فقیر کو بڑے پسند آئے. آج بھی اس فقیر نے اپنے پاس کرنجوا کے بیج پہ لیے وہیں سے پنسار سے اور اپنے استعمال میں رکھتا ہے, اور اس سے ایسے دل پہ چوٹ لگاتا ہے بیج کو ہے نا کھٹکا کے. ایک بیج کو جب دوسرے پہ آپ ہٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے دل پہ چوٹ لگتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا, اس فقیر کی جو آبزرویشن تھی حضرت خواجہ خان محمد دامت برکاتہم عالی کے لیے, تو اب تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, لیکن آج بھی بندہ تصور کرتا ہے کہ وہاں وہ کیا آبزرویشن کی. ایک تو حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ خاموشی اختیار کرتے تھے.
اس فقیر نے نام رکھ دیا صاحب کا کہ چپ شیخ ہے. دوسرا خانقاہ سراجیہ میں جو ہماری 5 وقت نمازیں ہیں ان میں جو قرآن شریف کی جو صورتیں ہیں ان کا بڑا اس پہ جو ہے نا وہ توجہ ہے. فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، ظہر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، عصر میں کون سی پڑھنی ہے، مغرب میں کون سی پڑھنی ہے، شام میں کون سی پڑھنی ہے. بڑے معمولات ہیں وہاں پہ جو ہے نا. اور دوسری حضرت صاحب کی چیز یہی دیکھی کہ حضرت صاحب جو وضو فرماتے تھے وہ کوزہ سے کرتے تھے وضو. بہت کم پانی سے وضو کیا حضرت صاحب نے، جس کو ہماری زبان میں لوٹا کہتے ہیں. مٹی کے لوٹے سے جو ہے حضرت صاحب نے وضو کیا اور بہت کم پانی استعمال کیا حضرت صاحب نے. ہم لوگ تو یہاں ماشاءاللہ سے جب ٹوٹی کھولتے ہیں تو بس چل سو چل کام ہے نا، اسراف کرتے ہیں پانی استعمال کرنے میں ہم فقراء. تو اس فقیر نے وہاں حضرت صاحب سے یہ سیکھا ادب کہ وضو میں کم پانی استعمال کرنا ہے. دوسرا حضرت صاحب کی آنکھوں میں بہت حیا دیکھا ہے فقیر نے. حضرت صاحب کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں، جیسے ایسے لگتا تھا کہ حضرت صاحب ہمارے جو سلسلہ نقشبندیہ کے مختلف اسباق ہیں اس میں جو نیت کیے ہوئے ہیں. اچھا، اور ایک حضرت صاحب کی جو نصیحت مبارکہ تھی کہ جو آپ کے مراقبات ہیں، جو اسباق ہیں، ہر سبق کی نیت ہے. تو نیت حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیت کو لازمی آپ لوگ یاد رکھیں، اس پہ تھوڑا سا وقف کریں. اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ وہ فارسی میں جو ہے وہ نیت یاد ہو. یہ صاحب نے جو پرچی پہ لکھ کے دیا تھا، آپ کو بتانا فقیر بھول گیا. انشاءاللہ آپ کو فقیر یہ بتاتا بھی رہے گا آگے کہ پہلا جو لطیفہ ہے اس کی کیا نیت ہے، دوسرے کی کیا نیت ہے، تیسرے کی کیا نیت ہے، چوتھے کی کیا نیت ہے، پانچویں کی کیا نیت ہے، چھٹے کی کیا نیت ہے، اور آگے جو مراقبات کے جو اسباق ہیں ان کی کیا کیا نیت ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت صاحب نا مختلف نیت پہ ہی جو ہے نا ان کی کنسنٹریشن ہے. اور جو فقیر آ رہے ہیں ان کا جو جام بھرا حضرت صاحب کو سب کا پتہ ہوتا تھا کہ یار اس کے یہ لطیفہ ہے، اس کا یہ لطیفہ چلانا ہے، اس کا یہ لطیفہ چلانا ہے، اس کا یہ لطیفہ چلانا ہے. ایک آبزرویشن ہے اس فقیر کی، اللہ کو بشمار فرمائے. کیونکہ شیخ چلانا سکھاتے ہیں تو شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ اس طرح چلانا ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے، اس کے لطائف کو اس طرح چلانا ہے. توجہات سے پھر وہ چلاتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں. تو ایک حضرت صاحب کی یہ خوبی دیکھی. حضرت صاحب تو ماشاءاللہ خوبیوں کے ہی منبع ہی تھے، لیکن میں فقیر کے آبزرویشن بتا رہا ہوں یہ آپ کو. اور ایک ختم خواجگان کا کرنجوا کے بیج، آپ سب سے فقراء سے ہے کہ کرنجوا کا بہت خوبصورت بیج ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا لے لیں پنسال اسٹور سے. کرنجوا کہتے ہیں کاف رے نون جیم واو الف، کرنجوا. جب آپ انصار پہ جا کے کہیں گے تو آپ کو دے دے گا. تھوڑے سے مہنگے بیج ہے لیکن یہ بیج مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور وہاں پہ صورتوں کا جو ہے دیکھا کہ کون سی صورت کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور جمعے والے دن کون سی صورت پڑھنی ہے، جمعرات کو کون سی صورت پڑھنی ہے. تو اس فقیر نے وہاں دیکھا کہ بہت ماشاءاللہ وہاں پہ اس کا ہے. اور حضرت صاحب کا بہت عاجزی کے ساتھ چلنا اور ملنا کمال. آج بھی فقیر جب تصور کرتا ہے تو ایسے جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یار کمال لیول ہے حضرت صاحب کا. تو اس فقیر نے جو سلسلہ نقشبندیہ میں دیکھا کہ یہ مشاہدے کی گیم ہے. یہاں پہ ساری ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ فقراء جو ہے مشاہدے کے سمندر میں بندے کو ڈبو دیتے ہیں. اور جب آپ ان کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اندر بھر دیا گیا، جس سے پیٹرول سے ٹینکی فل ہو جاتی ہے اور جو سے لگتا ہے اس طرح لگتا ہے کہ اندر ایسے جو ہے نا پیٹرول بھر دیا گیا ہے اور اندر آگ لگا دی، انہوں نے عشق کی آگ لگا دی ہے. تو فقیر کہتا ہے یہ عشق کی دکانیں ہیں. جس طرح بچپن میں جب ہماری دادی کہتی تھی فلانے گھر سے تھوڑی سی نا وہ آگ لے آؤ تو پھر چولہے کو جلاتی تھی، تو فقیر جب کسی محلے سے کسی گھر سے وہ آگ لا کے جب وہ چولہے میں رکھی جاتی تھی تو چولہا جل جاتا تھا. اور ہر گھر میں اسی طرح جو ہے وہ چولہے جلائے جاتے تھے. تو یہ فقیر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عشق کی جو ہے یہ دکان ہے کہ ایسے جب وہاں سے جب چنگاری لیتا ہے تو اس طرح آگ لگ جاتی ہے اندر لطائف میں.
حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مل کے بہت خوشی ہوئی کہ اور وہاں پہ اس فقیر نے 3 چیزیں جو آبزرو کی. ایک حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کا کام بہت کمال لیول پہ، ختم نبوت کا کام بہت کمال لیول پہ، جمعیت علماء اسلام کا کام بہت کمال لیول پہ، اور جو بھی کام ہے ٹاپ پر تھا وہاں پہ. یہ 3 کام تو مین جو ہے نا اس فقیر نے ٹاپ پر دیکھا حضرت صاحب کے. اور حضرت صاحب کو چائے کا شوقین دیکھا کہ لگتا تھا کہ حضرت صاحب جو ہے نا چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں. خاص طور پہ وہاں جس طرح ہماری جو دادی ہے یہاں پہ عصر کا جو ہے نا ان کا اس علاقے میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ چائے کا انتظام بڑی خوشی سے کیا جاتا ہے. تو حضرت صاحب کے ساتھ بھی ایسے کیونکہ علاقائی جو ہے ہمیں ٹچ بڑا نظر آیا. حضرت صاحب نے وہ چائے پلائی، بڑا خوشی ہوئی. پھر وہاں مختلف فقراء سے بھی حضرت صاحب کے اس فقیر نے ملا، علماء کرام سے ملا. تو یقین مانے آج بھی جو ہے اس فقیر کو جو علماء سے محبت وہیں سے پیدا ہوئی. تو آپ سب فقراء سے بھی التماس ہے کہ علماء کرام سے لازمی محبت رکھیں اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلے کے لیے علماء کرام سے ضرور رابطہ کریں. اور اسی طرح ختم نبوت کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اگر جان نہیں لگا سکتے تو مال لازمی لگائیں کہ خدمت کریں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ختم نبوت کے کام کے لیے ہم سب فقراء کو سلیکٹ کر لیں. اور سلسلہ نقشبندیہ کے معمولات کا جو انتظام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں بھی سلسلے کا کام ہے اس کو لازمی ترویج دیں. بس یہ آپ سے فقیر التماس کرے گا ہاتھ جوڑ کے. اللہ اکبر. تو ہاں تمام فقراء نے فقیر کو بس یہی نصیحتیں کرتے رہے کیونکہ فقیر تو اس ٹائم انیشل اسٹیج پہ تھا، نہیں جانتا تھا اتنا مراقبات کے بارے میں، نفی اس بات کے بارے میں. اس ٹائم یہ فقیر نہیں جانتا تھا. فقیر اس ٹائم پہلے سبق پہ تھا، لیکن وہاں فقراء نے نصیحتیں کی، بہت اچھا لگا. حضرت صاحب سے بھی اجازت لی. پھر وہیں ساتھ جو ہیں وہ قبریں ہیں، وہاں پہ قبریں دیکھیں. حضرت مولانا احمد خان صاحب، حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اب حضرت خواجہ خان محمد صاحب بھی ان کی قبر بھی نہیں بن گئی. کیسے کیسے لوگ چلے گئے اس دنیا سے. تو حضرت مولانا احمد خان صاحب جو وہاں کے ہیڈ تھے جن سے یہ آگے مرکز کا اسٹارٹ ہوا تھا، اس فقیر کو بڑی خوشی ہوئی. وہاں جو فقراء نے بتایا کہ حضرت مولانا احمد خان صاحب کا جو سب سے پہلے تعلق تھا حضرت لال شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ دندہ شاہ بلاول، ان سے یہ بیعت تھے. فقیر کو یہ خوشی ہوئی کہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے پہلے جو مرشد سعید تھے حضرت لال شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دندہ شاہ بلاول والے. تو اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جو ہے حضرت سے مل گیا جو ہے نا. بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا احمد خان صاحب مجھے اس لیے اور زیادہ پیارے لگ گئے کہ وہ کہ حضرت کے جو ہے پیر بھائی تھے. پھر ان کی وفات کے بعد حضرت پیر فضل علی قریشی اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے دادا پیر یہ بیعت ہو گئے. حضرت خان کا جو ہے ہماری سعیدیہ موسیٰ زئی شریف، وہاں پہ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. تو فقیر تھوڑی دیر کے لیے گم ہی ہو گیا ان ہمارے اپنے مشائخ عظام کے اس میں تصور میں. کیا وہ دور ہوتا ہوگا کہ جب یہ تمام فقراء موسیٰ زئی شریف جاتے ہوں گے، اور اس میں حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہوں گے، حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہوتے ہوں گے، حضرت حسین علی وہاں بچراں والے ہوتے ہوں گے، حضرت پیر حسن سواگ صحیح ہوتے ہوں گے، کہ جہاں سے عشق کی آگ چلی جو ہماری خانقاہ ہے
موسیٰ شریف کی، کیا وہ سما ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. تو 5 مئی گزری ہے تو اس فقیر کو حضرت خواجہ خان محمد صاحب بڑے یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت صاحب کا وصال 5 مئی کو ہوا 2010 میں. اللہ کو بشمار فرمائے. تو یہ فقیر اپنی زندگی میں گائے وغیرہ حضرت صاحب کو ملتا بھی رہا، لیکن یہ جو پہلی ملاقات ہے اس فقیر نے آپ کو بتائی، اس کے میں جو حضرت صاحب سے چیزیں ایکسٹریکٹ کی، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بھی آگے چلیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام فقراء تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. آج جو ہے مراقبے میں کلام نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکات و مالی کا جو عشق کا وہاں پہ فقیر نے دیکھا، وہاں خاموشی تھی. آج آپ تصور کریں کہ آپ اس سمندر میں ڈوب رہے ہیں جہاں پہ خاموشی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. تصور کریں کہ آپ سب بھی خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لطائف پہ توجہ کریں. اگر جو اس فقراء کو نیت آتی ہے، جو جس لطیفے پہ نیت ہے، وہ اسے نیت کر کے بیٹھ جائے اور اس عشق کی جو ہے دریا میں ڈوب جائے. تو مراقبہ کر لیں. لا الہ الا اللہ. اس طرح آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کا مراقبہ کرنا ہے. اچھا، تمام فقراء سے التماس ہے کہ جن اللہ والوں کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ تمام فقراء جو ہے جو بھی صدقہ جاریہ دے سکتے ہیں وہ ان تمام فقراء کے لیے کیا کریں. اگر صدقہ جاریہ میں مسجد کا کام ہے وہ کروا دیا کریں، ہسپتال میں کوئی چیز رکھوا دیں، ویل چیئر رکھوا دیں. اگر سایہ فراہم کر سکتے ہیں تو مسافروں کو سایہ فراہم کر دیں. کوئی ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں تو وہ ٹھنڈا پانی پلا دیں. جو فلاحی کام آپ لوگوں سے ہو سکتے ہیں، کئی فلاحی کام میں حصہ لے سکتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان فقراء اور جو ہمارے مشائخ عظام ہیں اور جن کے ہم واقعات سن رہے ہیں یا ان کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ان کو لازمی جو ہے نا وہ ہدیہ کیا کریں. ان کے احسانات ہیں. آج کل جیسا نفسہ نفسی اور طنز کا دور چل رہا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو برا بھلا کہی جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ بس یہی آج کل چل رہا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، عمل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. بڑھ نہیں رہا، عمل کم ہو جا رہا ہے، عقیدت کم ہوئی جا رہی ہے. تو ان بزرگوں کے ساتھ جڑ جائیں. یہ ٹاپرز ہیں، انہوں نے ہمیں مزے کی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کھینچا نہیں کہ ایک اگر شیخ سے چل رہا ہے تو دوسرے شیخ نے کھینچا نہیں کہ ہماری طرف آ جا. نہیں، انہوں نے بقایا اس کی فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں. جو اس فقیر نے اپنا ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا اور ہمیشہ اپنے شیخ کے لیے وسعت رکھی انہوں نے. اور جس طرح میرا اپنے حضرت دامت برکات و مالی کو کہتا ہوں، یہ فقیر اس ٹائم انیشل سٹیج پہ تھا، ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے، تو حضرت صاحب نے اتنی اس کمال وسعت اجازت فرماتے تھے، جاؤ ملو، یہ ہمارے اپنے ہیں، اور کبھی روکا نہیں. اور اس فقیر نے جو آج موتی کٹی کی اپنے شیخ کی جو ہے وجہ سے کی ہے. ماشاءاللہ بڑے کھلے دل کے ہیں ہمارے مشائخ عظام. ان کے لیے ضرور ہدیہ کیا کریں اور روزانہ کوشش کریں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ختم خواجگان پڑھیں، اس کا ثواب ہدیہ کریں. تو بس یہی زندگی ہے، علم، عمل اور اخلاص. یہ تین اس فقیر نے جو ہے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے یہ 3 چیزیں ایکسٹریکٹ کی کہ علم، عمل اور اخلاص. جس بندے میں یہ 3 چیزیں وہ کمال ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور معافی نصیب فرمائے. آج کی جو ہے اتنی گفتگو کافی ہے، کیونکہ فقیر کی جو ہے حالت
اب بیان سے قاصر ہے. ابھی تک ایسے دل جو ہے وہ رو رہا ہے کہ ہمارے کیا مشائخ الزام تھے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے سلسلے کا کیا کام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.